جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ آج رجب کی 13 تاریخ گزشتہ جمعۃ المبارک اللہ نے توفیق دی اور یہ عرض کیا کہ رحمت والے مہینوں میں سے کیا مقام۔ آج کا دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے تو گمان یہ ہوا کہ آج اس عنوان پر کچھ بات کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس نسبت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ہاں رواج بڑے تبدیل ہو گئے۔ عام طور پر قرآن مجید جو کہ عمل کرنے کی کتاب ہے، قرآن مجید میں 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو مخاطب کیا گیا، لیکن چونکہ ہم نے رویہ اپنا تبدیل کر لیا اور ہمارا فوکس شفٹ ہو گیا، تو اسی لیے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ حق تعالی جل شانہ ہمارے بارے میں کیا حکم فرما رہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج مذہب جو سلیقہ حیات ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آج ہم نے بجائے اس کو پر عمل کرنے کے ہم نے اس کو منانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں سیلیبریشنز کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور حقیقی پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر حقیقت پر مبنی ہمارا دعویٰ ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ ایسا نہ ہوتا جہاں پر بھائی بھائی کا حق کھاتا، چچا بھتیجے کا حق کھاتا، بیٹیوں کو بہنوں کو عزت کی بجائے ان کی عزتیں تار تار کی جاتی۔ آج معاشرے میں اگر مذہب کی اہمیت جتنی ہم کہتے ہیں ہوتی حقیقت میں، کہتے ہیں نا سب سے آسان چیز ہے مذہب بیچنا، اس کے اوپر ہم بڑے جذباتی ہیں، لیکن اگر ہم صحیح میں جذباتی ہوتے تو معاشرے میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہوتا۔ اگر ہم صحیح میں اس دعوے کے قائل ہوتے تو ہمارے معاشرے میں یہ زیادتی نہ ہوتی، ہمارے معاشرے میں شدت پسندی نہ ہوتی، لیکن ہم ان دعووں میں خالی ہیں۔ ہمیں صرف منانے کی عادت پڑ چکی ہے اور صرف زبانی جمع خرچ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں جن سے تعلق، جن کے نقش قدم پر چلنا جنت کی ضمانت ہو سکتی ہے، آج انہی بڑی بڑی ہستیوں کا نام لے کر ہم ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ آج ہم انہی بڑی بڑی شخصیات کو لے کر حقیقت سے ناواقف ہو کر
بجائے اس کے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے پیچھے چل پڑو، کسی ایک کو پکڑ لو، ہدایت پا جاؤ گے، فلاح با، بجائے اس کے کہ ہم ان کے نظریے پہ، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے لیے مثال بناتے، آج ہم انہی کا نام لے کر ایک دوسرے کے خلاف علم بلند کیے۔ ایک دفعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم 3 باتیں پسند، 3 باتیں پسند، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی دلیل کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ 3 باتیں جو آپ کو پسند ہے مجھے پسند۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ جو باتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہیں وہ مجھے پسند۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ جو باتیں عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہیں مجھے پسند ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اشارہ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ جو باتیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہیں، جو باتیں عمر اور ابو بکر کو پسند ہیں مجھے یہ پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں، فرمایا مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں۔ ایک، اللہ کا مہمان آئے، میرے گھر میں مہمان آئے اور میں اس کی خدمت کروں، مہمان آئے میں اس کی خدمت کروں۔ دین، میں کہتا ہوں ہم شخصیات کا نام لے کر اگر ہم ان دعووں میں سچے ہوتے تو ان کے پیغام پر، ان کی محبت پر عمل کرتے، جس انداز میں ان حضرات نے کی۔ آج مہمان کی خاطرداری کئی دفعہ ہم پر گراں گزرتی، اور فرمایا مہمان وہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو میزبان بنا کر اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، آپ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ اللہ سے کلام کرتے تھے، اسی لیے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ۔ آپ نے پوچھا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ میں بارش برساتا۔ جب تو راضی ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ میں بارش برساتا۔ اور زیادہ راضی ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ تو میں بیٹی کی نعمت دیتا ہوں، میں بیٹی کی نعمت دیتا ہوں، میں بیٹی کی نعمت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم حقیقی دعوے دار ہوتے، اگر ہم حقیقت میں سمجھتے قرآن مجید کی تعلیمات کو، بجائے کہ ہم منانے پہ لگے ہوتے ہیں، ہم آج کل ایام مناتے ہیں، دن مناتے ہیں۔ یہ عیسائیت، میں اکثر جب حالات دیکھتا ہوں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائیت جس زمانے سے گزر رہی تھی آج کا مسلمان بھی اس زمانے سے گزر رہا۔ عیسائی بھی دین کو مناتے تھے اور آج صرف مناتے ہیں، کبھی وہ کرسمس مناتے ہیں، کبھی کچھ مناتے ہیں، کبھی کچھ مناتے ہیں، صرف مناتے ہیں، حقیقی عمل کہاں کرتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دین سے تو دور، صرف منانے کے زمرے میں رہ گئے۔ تو آج اندازہ یہ ہوتا ہے، آج کہیں خدا نہ خواستہ آپ دیکھتے ہیں، اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، بیٹی پیدا ہونے پہ ساس کس طرح سے طعنے دیتی۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات لوگوں کے گھر اس وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے جب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میں بھی برساتا ہوں۔ پھر پوچھا اگر اور زیادہ راضی ہو تو کیا کرتا ہے؟ میں بیٹی کی دولت دیتا ہوں، میں بیٹی سے نوازتا ہوں۔ پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت کیا کی ہو، ہمارے ہاں 3 بیٹیاں ہو جائیں تو وہ اس بچی کا جینا حرام کر دیتے ہیں اگر بیٹا نہ ہو۔ فرمایا کہ قیامت کے شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بہترین انداز میں کی ہوگی وہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس سے راضی ہوں اس کو کیا دیتے ہیں؟ بیٹی کی نعمت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا کہ اگر اور زیادہ راضی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ فرما اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اور زیادہ راضی ہوں تو گھر میں مہمان بھجواتے ہیں، گھر میں مہمان بھجواتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، کئی دفعہ مہمان خود بھی آتا ہے، اپنی روزی بھی لے کر آتا ہے،
خود آتا ہے, اپنا رزق بھی لے کر آتا ہے اور میزبان کا رزق بھی لے کر آتا ہے. ایک دفعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آ گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون ان کی میزبانی قبول فرمائے گا. اب صحابہ کے حالات ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے آج کے زمانے کے اندر حالات. آج کل رزق کی فراوانی ہے لیکن ناشکری ہمارے اندر ایسی ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا اللہ یا رسول اللہ یہ میرے مہمان بنیں گے. وہ گھر چلے گئے. اب گھر کے اندر ایک روٹی تھی. اپنی اہلیہ سے کہا کہ نبی کے رسول اللہ کے مہمان ہیں, یہ نہ ہو کہ کچھ خرابی آ جائے. تو بیوی ہوتی ہے, کہنے لگی کون سا میرے گھر میں جو لا کے رکھی ہے, کون سا گوشت لایا ہے اور مہمان لے آئے ہیں. تو کہنے لگی یہ نہ ہو ایک روٹی ہے یا آپ کھا لیں یا میں کھا لوں, مہمان کہاں سے کھائے گا. کہنے لگی یہ نہ ہو کہ دربار نبوت میں شرمندگی ہو. تو جب تو کھانا لے کر آئے تو دیا بجھا دیں, ٹھیک کرتے کرتے دیا بجھا دیں, اور میں دسترخوان پہ ہاتھ ماروں گا کہ مہمان کو نہ اندازہ ہو. اور اللہ اکبر کبیر, نبی کے مہمان کے لیے کھانا آیا, وہ ایک روٹی. بیوی نے اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق دیا ٹھیک کرتے کرتے دیا بجھا دیا. وہ کھانا کھاتے, وہ لقمہ توڑتے, یہ بھی اپنی لقمے کو دسترخوان سے ملاتے کہ اس کو محسوس نہ ہو. دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا فرمانے لگے آج تیرے دسترخوان کی تعریف اللہ فرشتوں کے بیچ فرما. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مہمان نوازی ایسی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. جب کوئی مہمان نہ آتا گھر میں تو کعبے کی طرف تشریف لے جاتے اور اللہ سے رو رو کر کہتے آج مجھ سے ایسی کیا بات ہو گئی تو ناراض ہو گیا کہ گھر میں مہمان نہیں آئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آج ہم نام لینے کے بعد صرف دعوے کرتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک, گھر میں مہمان آئے میں اس کی مہمان نوازی کروں. دوسرا, گرمی کے روزے اور میں روزے رکھوں. اور تیسرا, میری تلوار ہو اور کفار ہو. اللہ اکبر. یہ نہیں جہاد. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا مقام ہے. لوگ آنکھ کھولتے ہیں تو پہلے ماں کو دیکھتے ہیں یا باپ کو دیکھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے کس کا دیدار ہوا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جب خبر ملی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے ہیں, آپ گھر تشریف لے کر گئے اور آپ نے سوال کیا کہ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کہا جب سے پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی. جب سے پیدا ہوا آپ کی والدہ فاطمہ کہنے لگے جب سے پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی ہیں. جب سے پیدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, لیکن اپنا لعاب دہان نکال کے آپ کی آنکھوں میں لگایا اور آپ نے آنکھیں کھولی اور پھر سب سے پہلے دے دا. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حیدر کہا جاتا ہے, جن کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا خطاب دیا, اللہ کے شیر کا, جن کو کرم اللہ وجہ کا, جس طرح قیامت تک سورج چمکتا ہے روشنی سے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آج لوگ نام لیتے ہیں ان شخصیات کا اور نام لے کر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. سیدنا علی کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رشتے کی طرف مشورہ دینے کے لیے کون تھا؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہا میں کیسے, میرے تو پاس کچھ نہیں ہے, میں کیسے جا سکتا ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے کہا آپ جائیں. سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ اب رشتہ لے کر گئے. اور جب آپ رشتہ لے کر گئے تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آج لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے تو جانوروں کے حقوق بھی بتائے,
آج یہاں پہ والدین کہتے ہیں کہ یہ بچے کون ہوتے ہیں، بیٹی کون ہوتی ہے، ہم نے بس طے کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں فاطمہ سے پوچھ لوں۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ دیکھتے ہیں جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ کیسے؟ فرمایا کہ آج میں علی کا وکیل بن کے آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ علی سے بہتر فاطمہ کے لیے کوئی۔ اللہ اکبر۔ اب نکاح کا وقت آیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر ادا کرنے کے لیے بھی کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک زین ہے۔ اللہ، آپ نے فرمایا اس کو بیچ دو اور مہر ادا کرو۔ آج مہر پہ بھی ہم کافی کنجوسی کرتے ہیں، اور فرمایا اس کو بیچ دو۔ آپ لے کے نکلے تو سامنے اللہ کے فیصلے آپ دیکھیں، سامنے کس سے ملاقات ہوئی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا علی کہاں جا رہے یہ لے کر؟ فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بیچ کر مہر کی رقم ادا کرو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت میں آتا ہے 600 درہم اور ایک روایت میں آتا ہے 450 درہم میں، وہ خریدی، اور وہ خرید کر سیدنا علی واپس جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بیچ دی، لیکن نکاح کی میرے سے کوئی تحفہ نہیں قبول کریں گے، تو آپ کا زین بھی واپس فرما دی، اور فرمانے لگے جب تک آپ یہ پہن کے لڑتے رہیں گے ثواب عثمان کو ملتا رہے۔ آپ واپس تشریف لے کر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کہ کہاں سے آ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح آپ کے حکم کے مطابق گیا تھا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اور انہوں نے یہ 600 میں خرید لی اور ساتھ وہ مجھے تحفہ بھی کر دیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ خود سے، اور آج لوگ سیدنا عثمان غنی اب خطبہ نکاح پڑھانا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا رہے، سیدہ فاطمہ زہرا ممبر پہ تشریف لے آئے، سامنے کون آ کے بیٹھ گئے؟ سیدنا عثمان اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا ان گواہوں کی موجودگی میں تیرا نکاح؟ اللہ اکبر۔ تو آج لوگ ان گواہوں کی بات کرتے ہیں۔ گواہ اگر مشکوک ہو جائے تو واقعہ مشکوک ہو جاتا ہے، تو اپنی سوا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن ہستیوں کا نام لیتے ہیں اکثر و بیشتر ہم اپنے دعووں میں کھرے نہیں اترتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آپ نے آرام فرمایا۔ جب ہجرت کا موقع آیا، کفار نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ چونکہ آپ صادق اور امین تھے، آج ہمارے ہاں آرٹیکل 62-63 صادق و امین کی تشریح فرق ہو گئی، لیکن صادق و امین مکے کے لوگ جو آپ کو نبی بھی نہیں مانتے تھے، وہ بھی اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ نہ ہو کہ نبوت پہ کوئی داغ آ جائے۔ آپ نے کہا علی یہ امانتیں رات کو یہ امانتیں رکھیے اور صبح مکے والوں کو دے کر آپ مدینہ تشریف لے آئیں، آپ مدینہ آ جائیں، اور آپ سے پہلے ہم مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تلواروں کا جھرمٹ ہے، لوگوں نے سازش کر رکھی ہے۔ آپ نے کہا اس سے پہلے مجھے اس طرح کی نیند نہیں آئی، چونکہ آپ کو یقین تھا
کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مدینے میں ملاقات ہوگی، تو آج رات قیامت تو آ سکتی ہے لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن علی کو موت نہیں۔ صبح ابو جہل نے جب چادر اٹھائی تو کہا کہ کہاں گئے جناب نبی، تو کیا کر رہا ہے اس بستر پر؟ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی مثال ایسی ہی ہے جیسی موسیٰ اور ہارون کی، لیکن ہارون نبی تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کی شجاعت و بہادری کی ہم مثالیں دیتے ہیں۔ خیبر کا تاریخی واقعہ، خیبر کا تاریخی واقعہ، جس دروازے کو 40 لوگ مل کر کھینچتے تھے، کھولتے تھے، آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں نے فتح کر لی لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وقت ہو گیا؟ اللہ اکبر، کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، علم اس کو دوں گا جو فتح کرے گا۔ سب صحابہ کی خواہش تھی کہ وہ علم ان کو ملے۔ صبح جب وقت آیا تو آپ نے پوچھا میرا علی کدھر ہے، میرا علی کدھر ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ نے کہا ان کی آنکھوں میں سوزش ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ آپ کو دوبارہ بلایا، پھر آپ کو لعاب دہن سے آپ کی آنکھوں پہ، اور اس کے بعد پھر آپ کو علم دیا، اور آپ نے الحمدللہ خیبر کا قلعہ، آج بھی یہودی اس کو یاد کرتے ہیں، آج بھی یہودیوں کے نعرے پہ لکھا ہوتا ہے خیبر واز the last victory۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بزرگان محترم، دعوے ہم سب کرتے ہیں، دعوے ہم سب کرتے ہیں، دعووں کی حقیقت تب ہے جب ہم ان دعووں کا، جو دعوے ہم کرتے ہیں ان کے مطابق اپنے عمل کریں، ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ جس انداز میں آپ نے فرمایا گرمیوں کے روزے ہوں، جس انداز، اور میں روزے رکھوں، جس انداز میں آپ نے فرمایا مہمان آئیں تو میں مہمانداری کروں، جس انداز میں آپ نے فیصلے فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو پکے دعوے جو ہم کرتے ہیں ان کے مطابق پکا کھرا محمدی مسلمان بنائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ پاک ان حضرات کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا کر سیدھا رستے پر چلنے والا ہم سب کو مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور،
والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بل رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج نبيه المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على من خوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انع الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأم أكبر والله يعلم ما تصنعون. قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیں اور اگلی صفیں مکمل کر لیں. اور مردوں کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ ٹخنوں سے شلواریں پجامے بلند ہوں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. میرے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ پاک. جانے میں کی گئی خطاؤں کو، انجانے میں سرزد ہوئی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیجئے. میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ آنے والا رمضان نصیب فرما دیجئے یا اللہ. اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ. اس رمضان کو ہماری مغفرت کا باعث بنا دیجئے یا اللہ. ہمیں پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے یا اللہ. دین کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ پاک. یا اللہ پاک پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے یا اللہ. ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنا دیجئے یا اللہ. نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ. بیٹیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ پاک. بڑوں کو چھوٹوں کو پر شفقت کی، چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ. آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ. کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے یا اللہ. ایک اور نیک بنا دیجئے یا اللہ. ایک اور نیک بنا دیجئے یا اللہ. یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طرز زندگی کو اختیار کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے یا اللہ پاک. ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے یا اللہ. بے ایمانی کی زندگی سے، بے ایمانی کی موت سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ پاک. شیطان کے ہر مکر فریب سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے. ہر فتنے سے، فتنہ دجال سے اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما دیجئے. ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ پاک. حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے. میرے اللہ میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ. بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ. بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ. جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے یا اللہ. جو پریشان حال ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما دیجئے، آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ. جو مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی میں آسانیاں فرما دیجئے یا اللہ. جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے یا اللہ. جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما دیجئے یا اللہ. جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک اور صالح بنا دیجئے. میرے اللہ میرے اللہ. جتنے اکابرین اساتذہ بزرگ ہمارے مشائخ ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے. ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ. جتنے بڑے ہمارے حیات ہیں اللہ ان کے ادب کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے یا اللہ. بڑوں کی بے ادبی سے محفوظ فرما دیجئے. میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. جلد از جلد توبہ والی، ادب والی، قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے یا اللہ. یا اللہ یا اللہ. اس پاکستان کے جتنے مسائل ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے آسانیاں فرما دیجئے. صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے یا اللہ. یا اللہ یا اللہ. جتنی آپس میں ہماری خرابیاں ہیں یا اللہ، جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ، جتنے اختلافات ہیں نظریوں کے یا اللہ، ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دیجئے اور یا اللہ آپس میں اتفاق نصیب فرما دیجئے اور یا اللہ یا اللہ اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
जिन दोस्तों ने अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।